اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جاوید چودھری پر ہے جو ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ آگاہ کروں گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اسے فوری طور پر کسی ہسپتال میں چیک اپ کرانا چاہیے، اس کے خاندان کو چاہیے کہ اس کے ذہن کے توازن چیک کرائیں۔ اس کے بیان کے بعد جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، جو پاک سیٹلائٹ پر بھی آیا، اس بیان کی بنیاد پر میں اسے ویلاگ بنا رہا ہوں، اور اس کو جو پہلے جو یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے اس پر میں ویلاگ بنا رہا ہوں تاکہ قوم کو پتہ چلے یہ صحافی نہیں، یہ بدماشی ہے، یہ ایسے حرکتیں کر رہا ہے جو پاکستانی قوم کو مذاق لگتا ہے۔ میں حیران ہوں ایسے صحافی بن کیسے گئے۔ یہ لوگ صحافی کہلانے کے لائق بھی نہیں، یہ صحافی نہیں، یہ انہیں تو چوکیداری کی ملازمت نہیں، انہیں کوئی اسپتال کے یا کسی بچوں کے سکول کا چوکیدار بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی اس کی ذہنی کنڈیشن ہے۔ دیکھیے، جب آپ جانتے ہیں کہ ISPR کی پریس ریلیز آئی، اس پر ہم نے بھی رد عمل نہیں، ویلاگ نہیں بنایا، اس لیے نہیں بنایا کہ فوج کا اندرونی معاملہ وہ جانے یا ان کا کام جانے، اس میں ہمارا کیا تعلق ہے۔ اگر فوج میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں، پاکستانی قوم کا ایک بھی سوال ہے کہ اگر فوج اس پر عمل پر کہتے ہیں جو اندرونی وہ کرتی ہے، تو پہلے ایک آرمی چیف کو کوئی سزا ہوئی ہو تو مثال کے طور پر جو تسلیم کرتے ہیں کہ اس بار ہم سیاست میں شرکت نہیں کریں، اس بار شرکت نہیں کریں، پھر اگلے آرمی چیف کہتے ہیں ہم سے کا نہ کریں، تو پھر کیا ہے کہ پہلا آرمی چیف کرتا ہے بعد والا نہیں کرتا۔ یہ کیسے کہ ایک آرمی چیف کو سیاسی اور پاکستان کی مداخلت پر سزا ہو تو پھر پاکستانی قوم مانے گی۔ اصل مدعا یہ تھا آرمی جانے اور آرمی والوں کا کام جانے، جنرل فیض حمید کو پھانسی پر لٹکائیں یا کیا کریں، اس سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں۔ جنرل فیض حمید جانے اور ان کا ادارہ جانے، ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں جاوید چودھری صاحب کی، میں نے ایک ویڈیو اور بیان سن کے حیران ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ عمران خان اور DGI پر جو امریکہ میں 9/11 ہوا اس کی تحقیقات کی جائے۔ اس بیان کے بعد میں نے کہا بے شک یہ صحافی کہلانے کے لائق نہیں، ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، اور یہ پروپیگنڈا یہی کرتا تھا کہ PTI ایک سیٹ نہیں جیتے گی، پھر PTI 180 سیٹ جی۔ اس کو چاہیے تھا پاکستانی قوم سے معافی مانگے تاکہ اس کو پاکستانی قوم معاف کرے، اور صحافی وہ تھا جس کی خبر ہو تو وہ قوم سے معافی کرتا، لیکن اس شخص نے کبھی کوئی ایسی خبر نہیں دی جو اس کی انفارمیشن ٹھیک ہو۔ یہ صرف نون لیگ کے بیانیوں کو پھیلاتا ہے، اور نون لیگ کا یہ ٹاؤٹ ہے۔ صحافی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پاکستانی قوم کے لیے خبریں یا اس کی تفصیلات بیان کرتے یا اس لوگوں کو انفارمیشن دیتے۔ یہ شخص صرف نون لیگ کی خواہش اور اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرتا۔ نون لیگ کا بیانیہ اور پیپل پارٹی کا، زرداری کا اور مافیا کا بیانیہ چلاتا ہے، اس کے علاوہ یہ شخص کچھ نہیں کرتا۔ دیکھیے، یہ شخص کالم لکھتا ہے، ہر چیز لکھتا ہے، اس شخص کے کالم بھی بے فضول۔ ایک اور صحافی ہے جس کو میں نے اس پر 2 ویلاگ بنائے، سہیل وڑاچ، اس کا بھی دماغی توازن چیک کرانا چاہیے۔ اور ایک حسن ایوب صحافی ہے، اس کو تو صحافی، میں حیران ہوں ایسے صحافی لوگ بن کیسے گئے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے تو کہتا ہوں یہ ٹاؤٹ لوگ ہیں، یہ رشوت دے کر داخلہ لے اور اس کے بعد جعلی ڈگریوں بنا کر صحافی بن گئے۔ صحافی کا کام ہے کہ آپ دونوں طرف کی خبریں دیں۔ میں نے کہا ہے کہ میں اگر پاکستان کسی TV اسٹیشن پر ہوتا تو میں نیوٹرل تھا، یہ میرا YouTube چینل ہے، میں اپنی اس میں رائے دوں گا۔ اب میں جب کوئی کالم لکھوں گا اس پر میں اپنی قوم کو حقائق بتاؤں گا۔ میں جب جس پر ٹاپک بناتا ہوں تو وہی بیان دیتا ہوں۔ آپ چاہے میں کسی YouTube کے ویلاگ پر کبھی تنقید نہیں کی کہ اس کا اپنا نظریہ وہ YouTube پر بیٹھ کر کہے، وہ YouTube پر عمران خان کو کیا کہے، اس پر میں نے آج تک YouTube کے کسی ویلاگ پر رد عمل نہیں دیا، کیونکہ میں وہ کرتا ہوں، دوسروں کو کیسے میں روک سکتا ہوں۔ اگر YouTube پر کوئی عمران خان کے بارے میں کیا کہے یا کچھ کہ، لیکن اگر وہ کسی نجی چینل پر یا کسی پر بیٹھ کر صحافی کہلائے گا نا، تو وہ اس کے بارے میں تنقید کروں گا کہ یا کوئی کالم لکھے گا، اس پر ہمارا کام ہے تنقید کرنا۔ منصور علی شاہ نے کتنے عمران خان کے خلاف ویلاگ کیے، میں نے کبھی منصور خان کو کبھی نہیں جواب دیا۔ کتنے ویلاگ اور صحافیوں نے کیے ہیں، میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ آپ ایسا ویلاگ کریں یا ویسا ویلاگ کریں۔
صدیق جان، عمران خان، اسد طور، متی اللہ جان، کسی صحافی کے ہاں کو خبر ہوتی ہے تو ہم ان کے ویلاگ کی خبر یا انفارمیشن دے دیتے ہیں، بھئی انہوں نے آج یہ انفارمیشن دی ہے یا وہ کیا، تو اس کے بارے میں ہم انفارمیشن دے دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کوئی ٹی وی پر سہیل وڑا یا ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں۔ ہمارا کام ہے ان لوگوں کو رد عمل دینا۔ ہم نے ابھی تک یوٹیوب چینل کے جن صحافیوں نے بھی ویلاگ کی اس پر ہم نے رد عمل نہیں دیا، کیونکہ جو ہم یوٹیوب پر کس کے پارٹی کا نظر ہی نہیں چلتا۔ ہمارا کام ہے کہ یوٹیوب پر پیغام دیتے ہیں، اگر کسی کو اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیں، نہیں لگے تو ہمیں نہ کرے، ہم نہ سنیں نہ کسی کی بات ہم اتفاق کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے انفارمیشن پہنچانا۔ سپریم کورٹ کے معاملات پر، پاکستان کی سیاست پر ہمارا ہے، نہ ہم کسی ادارے پر اٹیک کرتے ہیں، نہ کسی کی ہماری اداروں میں مداخلت ہے، نہ ہم نے ایف آئی اے پر، نہ ہم نے نیب پر بنایا تو قانون کے مطابق دائرے میں رہتے ہوئے نیب پر بھی بنایا، بھئی ہاں نیب یہ کرتا ہے یا اس کے قانون، ہمیں نیب نے کوئی نہیں کہا کہ فلاں افسر ڈھنگان افسر یہ افسر، ہم بناتے ہیں کیس کے متعلق، کیس کی انفارمیشن یا کیس کے ٹرائل ہو یا ججوں پر یا کسی پر جو قوم کو آگاہی کرتے ہیں جو ہمارے ٹیکسوں پر چلتے ہیں۔ ہم نے جنرل فیض حمید پر بھی ویلاگ اسپیشل نہیں بنایا کہ جنرل فیض حمید کا کیا معاملہ ہے۔ ہم نے کہا جنرل فیض حمید کے ساتھ جو بھی کرے وہ ادارے کا اندرونی معاملہ، مثال کے طور پر ایک شخص اس ادارے کا مالک، اس سے ہمارا کیا تعلق، اس سے ہم کیا کریں، جائے وہ جانے اور ادارہ جانے۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ان کے ادارے سزا اس کے بعد کورٹ میں، لیکن یہ لوگ جو صحافی کالم بے فضول لکھتے ہیں اس پر ہم تو رد عمل دیں گے، اور ہمارا تو کام ہے ان کا رد عمل دینا۔ اور جاوید چودھری کا جو بیان ہے اس کے بعد تو مجھے شدید رد عمل دینا پڑا کہ یہ ایسا کیسے بیان دے سکتے ہیں۔ یہ لوگ بیٹھ کر بیان دیتے تھے کہ ہم نے عمران خان 5 سیٹیں 10 سیٹیں لیکن 180 سیٹ جیت کے 47 بنانا پڑا۔ یہ تو بات پھر وہی بات تھی کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر کسی ادارے کی تہذیب یا کسی ادارے کو برا لگا کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں، ہم پاکستان اور پاکستانی قوم کی ترقی اور بہتری کے لیے سوچتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کی بہتری اور کامیابیاں عطا فرمائے اور پاکستان دنیا کا ترقی پذیر ملک بنے، یہ ہماری خواہش ہے۔ اور کسی کے ساتھ اگر آپ پیپل پارٹی سے رکھتے ہیں تعلق، پی ٹی آئی سے، نون لیگ سے، کسی کے ساتھ ناانصافی، کسی کارکن کے ساتھ ناانصافی نہ، اور کارکنوں کے ساتھ انصاف، ورکروں کا بھی ساتھ انصاف، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستانی اور سب سے پہلے پاکستان، یہ سوچ رہا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان۔ آج نون لیگ کی حکومت ہے، کل پی ٹی آئی کی ہوگی، پھر پیپل پارٹی کی، کسی اور پارٹی کی، لیکن کارکنوں پر ایسا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے پہلے کسی جماعت کے ساتھ نہیں، اس لیے آج ہم پی ٹی آئی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، کل کسی اور کی جماعت کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ جب کسی پر ظلم ہوگا تو ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، بلوچستان پر، پاکستان کے پی کے پر، سندھ پر، پنجاب پر، ہر جماعت پر، ہر انٹرنیشنل خبریں دیتے ہیں۔ شام کا دیا فلسطین کے بارے میں، روس اور یوکرین کی جنگ کے بارے میں، امریکن الیکشن کا دیا ہے، بھارت کے الیکشن پر دیا ہے، پاکستان کے الیکشن پر ہم نے ویلاگ بنائے، اور جو ملک میں ہوتے ہیں اس کے الیکشن بنائے، جو ہمارے پاس انفارمیشن، جو بڑے بڑے انٹرنیشنل ایونٹ ہوتے ہیں، جو اخبار آتے ہیں، جو رد عمل ہوتے ہیں، ان کے پر ہم دیتے ہیں تاکہ قوم کو انفارمیشن پہنچے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات پاکستان میں ہوتی ہے، سیاسیات، امور معیشت پر، کسانوں کی گندم پر، جو ہم نے بنایا اور گندم کی کٹائی پر بنایا تھا، کسانوں کی معیشت تباہ کرنے پر بنایا تھا۔ ہم نے پہلے بھی بتا دے کہ کپاس کی معیشت فیکٹریاں ہوں گی، کیونکہ کپاس کی کاشت علاقہ نہیں ہوئی جہاں بہت سی، وہاں جہاں 200,000 ایکڑ زمین کاشت، وہاں 50 ایکڑ زمین کاشت ہوئی ہے، وہاں کپاس کیسے ہو؟ اس لیے ہم تو پاکستان کا سوچتے ہیں اور پاکستان کی خیال کرتے ہیں تاکہ پاکستان ترقی کرے۔ لیکن جب کوئی صحافی ایسی حرکت کرتا ہے یا کوئی ایسا کالم لکھتا ہے اس پر ہم رد عمل دیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہمارا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل پر اگر نئے ہیں تو کامنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔